کیپٹن کرنل شیر خان کے نام سے کون واقف نہیں، کیونکہ واقعی وہ کسی شیر کی مانند بہادر تھے۔ وہ ایسے بہادر تھے کہ جس کی تعریف کیے بنا دشمن بھی نہ رہ سکے۔ ایسا تاریخ میں بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ جس کی بہادری کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہو، اور کیپٹن کرنل شیر خان ان میں سے ایک ہیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں نواکلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے۔ ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا دیا۔ یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کرنل ان کا رینک نہیں تھا، بلکہ دادا کی جانب سے رکھے گئے نام کا حصہ تھا۔ تاہم اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس نام کی وجہ سے ان کے پوتے کی زندگی میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کارگل پر لکھی گئی کتاب وٹنس ٹو بلنڈر کارگل سٹوری انفولڈز کے مصنف اشفاق احمد بتاتے ہیں کہ کرنل لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت فخر سے استعمال کرتے تھے۔ کئی بار اس سے کافی مشکلات بھی پیدا ہو جاتی تھیں۔ جب وہ فون اٹھا کر کہتے لیفٹیننٹ کرنل شیر خان اسپیکنگ، تو فون کرنے والا سمجھتا کہ وہ کمانڈنگ آفیسر سے بات کر رہا ہے اور وہ انہیں سر کہنا شروع کر دیتا۔ تب شیر خان مسکرا کر کہتے کہ وہ لیفٹیننٹ ہیں، میں ابھی آپ کی بات کمانڈنگ آفیسر سے کرواتا ہوں۔ کرنل شیر نے اکتوبر 1992 میں پاکستانی فوجی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور جنوری 1998 میں ڈومیل سیکٹر میں تعینات تھے۔ سخت سردی کے باوجود وہ دشمن کی چوکیوں پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ اعلیٰ افسران سے بھی اجازت لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن مصلحت کے تحت انہیں اس جگہ پر حملے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ انہیں واپس آنے کا بولا گیا۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن شیر کو ٹائیگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں پاکستانی فوجیوں نے 3 دفاعی لائنیں بنا رکھی تھیں، جنہیں کوڈ نمبر 129 اے بی اور سی کا نام دیا گیا تھا۔ دشمن فوجی 129 اے اور بی دفاعی لائن کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیپٹن شیر شام کو 6 بجے وہاں پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے دشمن فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں، رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی۔ شیر خان صبح 5 بجے نماز ادا کرنے کے بعد کیپٹن عمر کے ساتھ حملے پر نکل گئے۔ کیپٹن شیر خان نے وہاں جس بہادری کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ میجر ہاشم کے ساتھ 129 بی پر ہی موجود تھے۔ دشمنوں کے ساتھ 10 ب10 لڑائی ہو رہی تھی، تبھی ایک دشمن جوان کا بریسٹ کیپٹن کرنل شیر خان کو لگا اور وہ نیچے گر گئے۔ کیپٹن شیر خان کے جسد خاکی کو پہلے سری نگر اور پھر دلی لے جایا گیا۔ جب کیپٹن شیر خان کی لاش واپس کی گئی تو ان کی جیب میں ایک کاغذ کا پرزہ رکھا گیا تھا، جس پر دشمن نے لکھا تھا کہ کپتان شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے اور انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ جولائی 1999 کی نصف شب کو ملیر چھاونی کے سینکڑوں فوجی کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے، جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کا جسد خاکی حاصل کیا۔ اس موقع پر کیپٹن شیر کے 2 بھائی اپنے گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں، صبح 5:01 پر طیارے نے رن وے کو چھوا۔ اس کے پچھلے حصے سے 2 تابوت اتارے گئے، ایک میں کیپٹن شیر خان کا جسد خاکی تھا اور دوسرے تابوت میں رکھی گئی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔
ان تابوتوں کو ایمبولینس میں رکھا گیا اور اس جگہ لے جایا گیا جہاں ہزاروں فوجی اور عام شہری موجود تھے۔ بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے ایمبولینس سے تابوت اتار کر عوام کے سامنے رکھا، جہاں خطیب نے نماز جنازہ ادا کی۔ نماز کے بعد اس تابوت کو پاکستانی فضائیہ کے طیارے پر دوبارہ رکھا گیا۔ یہ طیارہ کراچی سے اسلام آباد پہنچایا گیا، جہاں ایک بار پھر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر رفیق تاڑ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد کیپٹن شیر کی لاش ان کے آبائی گاؤں لے جائی گئی، جہاں ہزاروں افراد نے ایک بار پھر قوم کے اس بہادر سپوت کی نماز جنازہ ادا کی، اور پھر پاکستان کا یہ بہادر بیٹا اپنی دھرتی ماں کے سپرد کر دیا گیا۔ کیپٹن شیر خان کو پاکستانی فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ مزید ڈاکومنٹری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اردو انکشاف سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔